بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ حضرت مولانا اندر شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو مقدمہ حضرت کو لے جا کر کے 2016 میں NIA کی طرف سے دہشت گردی کے الزام میں حضرت کو لے کر کے گرفتاری ہوئی تھی، اور پھر پونے 2 سال کے قریب مولانا جو ہے وہ جیل کے اندر رہے، اور جمعیت علماء اس وقت جیسے ہی مولانا کی گرفتاری NIA والوں نے کی ہے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند نے مولانا کو یہاں سے پہنچانے سے پہلے وکلاء کی ایک ٹیم کو مولانا کے مقدمات کے لیے اور پیروی کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے الحمدللہ، اور کچھ شرائط کے ساتھ مولانا کی روزانہ وکلاء سے ملاقات بھی ہوتی تھی، اور تمام جو کچھ ہو سکتا تھا ان کی راحت کے لیے، اس لیے کہ شروع ہی سے یہ بات واضح تھی کہ مولانا ایک بے گناہ اور ان پر جھوٹے الزامات کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور چونکہ وہ ایجنسی جب لے جاتی ہے تو وہ مقدمہ چلنے کے بعد ہی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر الزام تھا کہ نہیں۔ ساری دنیا مولانا کو جو ہے وہ ایک دہشت گرد کے نگاہ سے اس وقت، اور میڈیا تو ایک دم ہر چینل اسی کو چلا رہا تھا، اور مولانا کے تعلق سے جو ہے وہ باتیں چل رہی تھی، لیکن الحمدللہ پورے مستعدی کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ مولانا کا مقدمہ جمعیت علماء مولانا کو بے گناہ سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لی، اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی حکم پر الحمدللہ وکلاء کی بہترین ٹیم کو تشکیل دیا گیا مولانا کے مقدمات کو دیکھنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بزرگوں کی دعائیں اور توجہ تھی کہ مولانا جلد سے جلد جو ہے بے گناہ ثابت ہو کر کے ڈسچارج ہو گئے، اور مولانا کا کیس لوور کورٹ میں ختم ہو گیا، اور مولانا 2017 میں ڈسچارج ہو کر کیس باہر آ گئے، اور الحمدللہ اپنی جگہ پہنچے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اب دوبارہ جو ہے 2022 میں اسی کیس کو پھر ڈپارٹمنٹ والوں نے چیلنج کیا دلی ہائی کورٹ میں کہ پھر اس کو کھولا جائے اور پھر مقدمہ چلایا جائے اور مولانا کو جو ہے سزا دی جائے، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ پھر حضرت کی ایما اور حضرت کی ہدایت پر دوبارہ وکلاء کی ٹیم تشکیل دی گئی، اس میں سینئر وکیل MS خان صاحب کو رکھا گیا، اور ایڈوکیٹ شاہد ندیم ہمارے لیگل سیل کے وہ مستقل اس کے پیچھے لگے رہے، اور MS خان تو بیچارے مستقل اس کیس کو شروع ہی سے سینئر لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اس کو دیکھتے رہے۔ الحمدللہ ان لوگوں نے بہترین انداز میں اپنی پیروی کو اور اپنی طرف سے مولانا کی طرف سے انہوں نے کورٹ میں اپنے کیس کو رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ کل یہ کیس جو ہے الحمدللہ اس بات کے ساتھ ڈسچارج ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے اس کو خود اپنی طرف سے وڈرا کیا کہ ہم نے جو چیلنج کیا ہے وہ جلد بازی اور اس میں ہم نے چیلنج کیا ہے، اس کو ہم وڈرا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی کے بنیاد پر دونوں بینچ کی یعنی 2 جج کا بینچ تھا، انہوں نے الحمدللہ اس کو فوراً وڈرا کرنے کی وہ حکم کو جاری کیا ہے۔ مولانا کے تمام مقدمات میں ایک ایسے مسئلہ تھا جس سے وہ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے عافیت و سکون بخشا کل، اور اس میں جو ہے حضرت کی طرف سے بھی آج اخبارات میں بھی ہے، سب جگہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے بے گناہ ہونے کے بعد اس پر جو مقدمات چلتے ہیں تو اس سے جو متاثر ہوتا ہے اس کا گھرانہ، اس کا خاندان، اس کی زندگی، وہ ایک بہت دردناک وقت ہوتا ہے، اور جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ وہی آدمی جانتا ہے جس کے ساتھ وہ گزرتا ہے۔
اور اس قدر اپنے انہیں ایک عزت دار آدمی بے عزتی محسوس کرنے لگتا ہے. انہیں کبھی ہو سکتا ہے جن علماء کی قربانیوں سے ملک آزاد ہوا انہی کی پیچھے چلنے والوں کے علماء میں سے ایک مولانا اندر شاہ ہیں، اور انہی کو اگر دہشت گرد کہہ دیا جائے تو پھر مولانا کی زندگی کے اوپر کتنا اثر ہوا ہوگا، طبیعت پر کیا ہوا ہوگا، اور گھرانہ کتنا متاثر ہوا ہوگا، وہ مولانا ہی بیان کر سکتے ہیں. ہم لوگ اس کو نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ وہ چیز انہوں نے جھیلی ہے، اس کو انہوں نے محسوس کیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بزرگوں کو، جمعیت علماء کو، جو شروع ہی سے بے گناہ بچوں کی، علماء کی، ڈاکٹروں کی. آپ کو تعجب ہوگا، بڑے 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 ڈاکٹرز جو 2-2 3-3 لاکھ روپے وہ کماتے ہیں، ایسوں کو چھوٹی چھوٹی بنیاد پر لے جا کر کے ان کو مقدمات میں رکھ کر کے جیلوں کے اندر بھر دینا. یعنی وہ ایک واحد آدمی پورے خاندان کو سنبھالتا تھا، اب وہ اندر گیا ہے تو پھر پورا خاندان اس کا ختم ہو گیا. تو میرے بھائی یہ جو نقصان ہوتا ہے، بے گناہ لوگوں کو نقصان جو ہوتا ہے وہ کون بھر سکتا ہے؟ حکومت اس پر توجہ دینا چاہیے کہ بھائی اگر واقعی کوئی آدمی مجرم ہے تو ایسوں کا تو کیس جمعیت علماء نہیں لڑتی، لیکن جو بے گناہ ہے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف کسی بے بنیاد باتوں پر اس پر اتنے بڑے مقدمات لگا کر کے اسے زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دینا یا اس کی زندگیوں کو خراب کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی ناانصافی ہے جس کے لیے جو ہے سوائے جو ہے انسان کی وہ یہ کوئی اور بدل نہیں دے سکتا. ان کی اتنے سالوں کی زندگی جو مولانا جیل میں گزارے، مولانا اللہ کا شکر ہے کہ جلد آ گئے، لیکن ایسے بھی نوجوان ہیں جو 12 سال سے ہیں. 1-2 بھائی ہیں جو کیمسٹ پڑھے ہوئے ڈی فارما گلبرگہ کے، وہ جوان تھے گئے ہیں اور 20 پر 2 سال کے بعد رہا ہوئے ہیں. دونوں جو ہے بڑھاپے کے قریب ہو گئے. یعنی ان کے پاس اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ بھائی وہ آنے کے بعد 2 روٹی کمانے کے لیے ان کے دکان اور ان کو کچھ اپنا کاروبار کر سکے. تو ان کا خاندان ان کے پیچھے ان کے جائیداد مکان وغیرہ سب بیچ کر اپنے بچوں کو ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہے. یہ جمعیت علماء کا بہت بڑا امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے جمعیت علماء کی طرف سے کہ الحمدللہ ان خاندانوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے بچوں کی کفالت کرنا اور ان کے گھروں کے خرچوں کو برداشت کرنا، اور ان کو اس کا احساس بھی کسی کو ہونے نہیں دینا کہ بھئی کیا جمعیت کر رہی ہے. لیکن ہاں مقدمہ ختم ہونے کے بعد کچھ تفصیل رکھی جاتی ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو معلوم تو ہو کہ بھئی جماعت کیا کام کر رہی ہے، ورنہ اس کو بیان کرنا بھی کوئی مقصد نہیں تھا. لیکن جماعت نے برسوں ایسے کئی کیسز ہیں جس کو جمعیت علماء لڑ بھی رہی ہے، لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتی ہے، ان کے گھر والوں کو بھی اپنا خرچ کرتی ہے، ان کے گھر والوں کو بھی اگر مجبور ہو تو ان کے بچوں کی، گھر والوں کی کفالت بھی کرتی ہے. ابھی حال ہی میں جو ہے نوح کے اندر جولائی میں فساد ہوا ہے، الحمدللہ وہاں کے فساد، دلی کے فساد جو ہوا، وہاں کے تمام بچے جو آج بھی جیلوں میں گرفتار پڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی ہدایت پر مستقل لگی ہوئی ہے. ایک ایسی ٹیم ہے ماشاءاللہ، لیگل سیل ہمارا مہاراشٹرا کا اور اس کا دلی کے اندر ہے. یہ سارے لوگ الحمدللہ مقدمات کو دیکھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ بھی اخبار میں دیکھتے ہوں گے ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی 2-4 جیلوں سے رہا ہو رہے ہیں. الحمدللہ ان کو راحت مل رہی ہے. ایک مستقل خدمت ہے، یہ اب سے نہیں ہے، جب سے جمعیت علماء قائم ہوئی تب سے ہے، اور 22,000 سے زیادہ فساد اس ملک میں ہو گئے ہیں. کہیں ایسی جگہ نہیں جہاں فرقہ پرست طاقتوں کی وجہ سے فساد ہوئے ہو اور نہ ہوئے ہو اور مسلمانوں کا خون نہ بہا ہو. فساد ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. جمعیت علماء کے بزرگوں کی یہ شروع ہی سے نظریہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا نقصان جو یہ سمجھ کے کرتے ہیں وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ پہلے ملک کا نقصان ہے. اسی لیے کہ ایک آدمی اپنے خاندان کو اکنامکلی سپورٹ کر کے اچھی زندگی، پڑھائی لکھائی، اپنے بچوں کو کھانا
ان کی ضروریات زندگی کو چلا کر اپنا ایک تجارت اور دکان چلا رہا ہے، اگر اس کی دکان جل گئی، اس کا خاندان تباہ ہو گیا، تو یہ اس کا خاندان، اس کا گھر اور اس کا نقصان تو وہ بات کا ہے، لیکن پہلے وہ ہندوستان کا ایک شہری ہے، اس کا مال جلا ہے تو ہندوستان کا مال جلا ہے، ملک کا اکنامیکلی ہم بیکورڈ ہوئے ہیں، ہم ملک کو معیشت کے اعتبار سے پیچھے ڈھکل، یہ فساد جب آتا ہے تو علاقے کا علاقہ اس سے متاثر ہوتا، اور اس لیے میرے بھائی جمعیت علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ فساد بند ہو، ہندو مسلمان جیسے بھی پہلے بھائی چارگی کے ساتھ محبت کے ساتھ جیتے آ رہے ہیں، وہ اپنی اپنی زندگی جیے، ترقی کرے، اکنامیکلی اور ایجوکیشنلی، ہر طرح سے ہر ایک کا بچہ پڑھ کر لکھ کر اچھا آگے بڑھے اور اپنے کاروبار اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو، اور پھر وہ ایک ملک کو ترقی کا ایک ذریعہ بنے۔ یہ جمعیت علماء کا ایک نظریہ ہے، اس کے لیے جمعیت علماء شروع ہی سے خدمت کرتی آ رہی ہے، اور جہاں فساد ہوتا ہے جمعیت علماء پہنچ کر کے، جمعیت علماء کے ورکرز اپنا پورا جان مال وہاں، جب تک کہ وہ راحت پوری مکمل نہیں ہوتی، ریلیف کا کام وہاں کرتی ہے، اور الحمدللہ امت مسلمہ کو، اور اس میں مسلمان غیروں کا کوئی یہ نہیں ہوتا، تعصب نہیں ہو، بالکل ہر ایک کے لیے، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو متاثر ہوتا ہے، الحمدللہ جمعیت علماء ہر ایک کے لیے برابر انصاف کے ساتھ، سب کے ساتھ وہی معاملہ کرتی ہے، سب کی مدد کرتی ہے، سب کو برابر جو کچھ مدد ہو رہی ہے وہ ہندو کو بھی، مسلمان کو بھی، سب کے لیے برابر کا اپنے انصاف کے ساتھ ان کی مدد کرتی ہے۔ الحمدللہ اس کی ایک تاریخ ہے، شروع ہی سے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، الحمدللہ۔ میڈیا کا تذکرہ کیا، مولانا بے گناہ ہونے کے باوجود بھی میڈیا نے ان کی عزت اچھالنے کی کوشش کی۔ ہاں، یہ اس کے لیے بھی جمعیت علماء ماشاءاللہ مستقل کیس لڑنا، کچھ تو لڑ رہی ہے، کچھ بیچارہ باہر آنے کے بعد ہمت نہیں کرتا، اگر وہ پارٹی بننے تیار ہو جائے تو جمعیت علماء ان کے لیے بھی لڑنے تیار ہے، لیکن ایک آدمی کی تھک جاتا نا، جب جیل سے باہر آتا انہیں بولتا بھائی کہاں جا کر جی جا، تو اب میں نہ اس میں ملوث ہونا، نہ مجھے اب وہ زندگی سے نہ کو ادھر رخی سے نہ کو مجھے چھوڑ ڈالو میں جا کو، تو ایسے مجبوریاں جمعیت کے سامنے، اگر افراد کھڑے ہو جائیں اور کہے کہ بھائی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ ہوا ہے، آپ لڑیے، میں پارٹی بننے تیار ہوں، تو الحمدللہ جمعیت علماء کچھ لوگ تیار ہوئے ہیں، تو اس کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن اکثر ہمت ہار جاتے ہیں باہر آنے کے بعد۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ بھئی جتنا دور سکون کی زندگی ان کی ہو جائے اس طرح سے، وہ ہمت نہیں کرتے، تو ہمارے لیے ایک وہ بیک فوٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے، ورنہ اگر ہر آدمی یہ کہہ دے کہ بھئی جمعیت اس کو آگے لے کر چلے، تو الحمدللہ جمعیت علماء کے اکابرین کئی ایک کو اس پر کیسز کو لڑ سکتے ہیں الحمدللہ۔ کیسز میں ایک بار بھی آپ نے میڈیا پر کیس نہیں کیا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں ہے، جمعیت علماء کا ڈیفیمیشن کیس چل رہے ہیں ابھی الحمدللہ۔ کتنے میڈیا ہاؤسز پہ چل رہے ہیں؟ اب آپ کو جو اس وقت جو کئی ایک قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا، سپریم کورٹ کے اندر بھی میڈیا کے جو غلط انفارمیشن دینا اور غلط بیانی سے کام کرنا، یہ ساری چیزیں جمعیت علماء ہی کی طرف سے لگی ہونا، کیس یہی چل رہا ہے کہ میڈیا ٹریل خود چلاتی ہے، خود فیصلے کرتی ہے، اور وہ بیچارہ گنہگار ہے نہیں ہے، وہ عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن اس سے پہلے میڈیا اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ مجھے اچھا یاد ہے کہ مولانا اندر شاہ صاحب دامت برکاتہ وہ کو لے کر گئے تھے، تو بنشنگری کا بس اسٹاپ دکھا کر کے میڈیا کہہ رہی تھی کہ اس اتنے قریب میں یہ دہشت گرد رہتا تھا، کیا ہوتا تھا یہاں، کچھ ہو جاتا تھا۔ تو میرے بھائی، جو آدمی مچھر مارنے بھی سوچتا ہو، وہ پریشان کبھی کسی کو تکلیف نہ دیا ہو، اس کو لے جا کر کے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میڈیا ٹریل کر کے اس کو دہشت گردی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک شرم کی بات ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء پورے میڈیا ہاؤس کے اوپر اپنا وہ کیس ڈالی ہوئی ہے، چل رہی ہے، اور الحمدللہ کچھ معاملات میں اب تک کامیابی ملی ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کو پازیٹیولی لے کر کے ان کے تبصرے اب تک، یعنی کیس تو چل ہی رہا ہے، اب ہوگا، لیکن تبصرے اس کے یہ بتاتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر لگام لگانے کی بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ
جمعیت العلماء نے وکلاء ہائر کیے، جس کی وجہ سے مولانا انظر شاہ قاسمی مد ظلہ، جو کہ ان کے اوپر کیس چل رہا تھا، لوور کورٹ سے جو ہے پھر ہائی کورٹ کو منتقل ہو گیا تھا، ہائی کورٹ میں چلایا گیا تھا، تو کل ان کا فیصلہ آیا کہ کیس جو ہے ڈسچارج ہو گیا، اور جنہوں نے کیس ڈالا تھا انہوں نے جو ہے وڈرا کر لیا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے بیٹھنے کا موقع ملا۔ جمعیت العلماء سب سے قدیم جماعت ہے ہمارے ہندوستان کی، آزادی سے پہلے قائم ہوئی، اور جیسے جیسے ہندوستانی افراد کو خدمت کی ضرورت پیش آئی، جمعیت العلماء نے اسی طریقے پر کام کیا۔ جس وقت قائم ہوئی تھی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہندوستان کے آزادی کی تھی۔ الحمدللہ جد و جہد کی، تمام پبلک کو، پورے ہندوستانی افراد کو ایک لڑی میں پرویا، اور سب نے ایک آواز ہو کر ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، تو الحمدللہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اس کے بعد جمعیت العلماء کی خدمت دوسرے رخ پر جہاں جہاں ضرورت پیش آئی برابر کرتی رہی۔ جہاں آسمانی آفات آئیں، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، تو اس موقع پر کام کیا۔ کہیں فساد ہو گیا، وہاں پر گرفتاریاں ہوئیں، تو جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو راحت پہنچانا ہے۔ اگر بے گناہ ہیں تو جمعیت العلماء ان کے کیس لیتی ہے اور ان کا انجام تک جو ہے اس کو کیس کو پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے تعلیمی میدان کے اندر خدمات ہیں۔ ہر سال جمعیت العلماء اسکالرشپ دیتی ہے۔ جو طلباء اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان طلباء کو جو ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے، پورے ہندوستان میں آواز پہنچائی جاتی ہے۔ بہت سارے غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں بھی، جس طریقے سے مسلمان لڑکے لڑکیاں اسکالرشپ حاصل کر کے اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں بھی جمعیت العلماء سے اسکالرشپ حاصل کر کے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رہی بات ہمارے کرناٹک کی، الحمدللہ لاک ڈاؤن کے موقع پر جو مزدور قسم کے، جن کو رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، صبح سے شام تک مزدوری کرتے تھے، اب لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، تو ان کو بھی راحت پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کو جو ہے راشن کٹس بنا کر تقسیم کیے گئے۔ اسی طریقے سے ابھی 3 سال پہلے سدھا پور علاقے کے اندر سیلاب آیا تھا۔ وہاں پر بہت سارے افراد ایسے تھے جو زندگی بھر اپنا مکان نہیں بنا سکتے تھے، ان کی اتنی طاقت نہیں ہے، معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہیں۔ تو جمعیت العلماء نے سفر کیے اور وہاں پر سروے کیا۔ اس میں مسلم غیر مسلم دونوں قسم کے افراد کے ایک لسٹ تیار کی گئی۔ اس میں 30 مکان کی ضرورت پیش آئی، تو ان کے لیے جگہ خریدی گئی اور وہاں پر تعمیری کام چل رہا ہے۔ اب تک 14 مکان تعمیر ہو کر غریبوں کو دے دیا گیا ہے، الحمدللہ وہ جی رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت العلماء ہند تشریف لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے ان غربا کو چابیاں دیں۔ ابھی 16 مکان کی تعمیرات چل رہی ہیں، الحمدللہ وہ بھی عنقریب پورا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے پر جمعیت العلماء ہر جگہ پر جہاں بھی ضرورت پیش آتی ہے خدمت انجام دیتی ہے۔ باقاعدہ
لیگل سیل ہے، جہاں ضرورت پیش آتی ہے ان کو قانونی اعتبار سے مدد فراہم کی جاتی ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے تفصیل سے سنا کہ جہاں جہاں بھی بے گناہوں کو گرفتار کیا گیا ان کے مقدمات جمعیت العلماء کے حوالے ہوئے، تو الحمدللہ ان کے مقدمات جو ہے کی پیروی کی گئی اور اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر وکیل جو ہے ہائر کیا گیا اور اس کے لیے جو ہے مقرر کیا گیا. جیسا کہ مولانا انظر شاہ صاحب کو 2016 کے اندر گرفتار کیا گیا تھا. یہاں سے ابھی سفر کر کے دلی پہنچے بھی نہیں تھے کہ لائر کی ٹیم پہلے سے تیار تھی اور انہوں نے وکالت نامے کے اوپر دستخط کیا اور کیس شروع ہو گیا. اور ان کی راحت رسانی کے لیے جو کچھ شرطیں رکھی گئیں کہ ایک تو وکیل سے جب بھی ملاقات کرنا چاہیں تو ان کو موقع فراہم کیا جائے گا. اسی طریقے سے ان کو جو ہے میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو میڈیکل کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے اور ان کو جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. اسی طریقے سے گھر کے افراد جب ان سے ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں. تو یہ 3 شرائط بہت ہی اہم شرائط ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے یہ کیس جو ہے آگے بڑھا. الحمدللہ 1.25 سال کے اندر ان کا کیس جو ہے ڈسچارج ہو گیا اور کورٹ نے یہ محسوس کیا، جج نے یہ محسوس کیا کہ یعنی جو مقدمہ دائر کیا ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، وہ کیس بالکل ڈسچارج ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو ہے پھر ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا گیا تو الحمدللہ کل جو ہے اس کا بھی فیصلہ آ گیا اور وہ کیس بھی بالکل ڈسچارج ہو گیا اور کوئی ان کے اوپر جو ہے مقدمہ بنتا نہیں، کوئی الزام ان کے اوپر ثابت نہیں ہوتا، کوئی دلیل اور کوئی شواہد ایسے نہیں ہے کہ جس سے ان کے کیس آگے بڑھے. تو الحمدللہ یہ جمعیت العلماء کی بڑی کامیابی ہے اور ہم جج صاحبان کی بھی جو ہے ہم ان کے لیے بھی کہیں گے کہ انہوں نے جو ہے انصاف دلایا اور انہوں نے ہندوستان کے لیے ایک نمونہ پیش کیا. اور جج صاحبان نے جو بینچ تھی ان کی، انہوں نے جو ہے اس کے اندر دلچسپی لی اور جو ہے ایک انصاف کا فیصلہ کیا. ہم جو ہے ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کی یکجہتی جو پہلے سے پیار و محبت کی پہلے سے قائم تھی، اسی طریقے پر جو ہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو مل جل کر اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.